اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، بزرگ تو میں خود بھی ہوں، بہرحال میرے بزرگ بھی دیکھتے ہوں گے۔ میرے بزرگوں، آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو دوستوں، کوکو کولا کی جاب سے ہم فارغ ہو گئے، تو نئی جاب کی تلاش کے لیے اخبار میں آسامی دیکھی تو دیکھ کے اپلائی کر دیا۔ مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، وہ آپ سے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ میں نے کچھ پیسے لینے تھے، میرا حساب پچھلے جو کوکو کولا بیوریج والے جنہوں نے فیکٹری پرچیز کی تھی ان کی طرف تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ 1 یا 2 دن بعد آ جائیں، تو وہ میں لینے کے لیے فیکٹری میں گیا۔ تو وہ پیسے میں نے اپنی تنخواہ کے تھے، کچھ پیسے بقایا تھا، تو وہ میں نے وصول کیے۔ تو میں بگتیاں چوک کے سٹاپ پہ کھڑا ہو گیا، تو ذہنی طور پر مایوسی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی یہ نوکری کبھی وہ نوکری، میں بچوں کو کس طرح سروائیو کروں گا آگے۔ مختلف خیالات ذہن میں آتے ہیں نا، تو میرے میں بھی آ رہے تھے۔ تو بہرحال میں کھڑا تو ایک کار والا آیا، تو میں نے اس سے لفٹ مانگی۔ شریف آدمی تھا، اس نے روک لی۔ لگتا وہ بھی مجھے شاید کوئی فیکٹری اونر ہی ہو، کیونکہ اس روڈ پہ فیکٹریاں بھی کافی تھیں۔ ویل ڈریس آدمی تھا، بیٹھ گیا، کہتا ہے ہاں بھائی بیٹا کدھر سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا جی یہاں جاب کرتا تھا، انہوں نے نکال دیا ہے، 3 مہینے میں نے محنت بڑی کی ہے، صبح آتا تھا اور رات کو 11 بجے جاتا رہا ہوں، فلیٹ انہوں نے سیدھا کروا لی ہے، یعنی گاڑیاں، اور اب مجھے فارغ کر دی ہے۔ تو میں نے کہا جی بس ایک گلے کے لہجے میں بات کی، تو وہ مجھے کہنے لگا بیٹا بات ایک یاد رکھنا، بعض دفعہ انسان محنت ایک جگہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ کسی دوسری جگہ دیتا ہے، مگر محنت کا صلہ میرا رب دیتا ضرور ہے، یہ اس نے کہا۔ بہرحال ہم نے ایک سرسری سی بات سنی، کیونکہ جوان تھے، اب تو ہم تجربہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں نا۔ تو بہرحال میں اس کے ساتھ ٹھوکر تک آیا، ٹھوکر اس نے اتار دیا، وہ نہر کی طرف ہو گیا، میں آگے ملتان روڈ پہ بلال گنج کی طرف، اپنے گھر کی طرف۔ تو بہرحال میں گھر پہنچ گیا، اشتہار جو میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، مجھے فون آیا کہ جی میں یمی آئس کریم سے بول رہا ہوں، یہ ہمارا اشتہار ہے، تو آپ انٹرسٹڈ ہیں جاب کے لیے؟ میں نے کہا جی ویل میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اسی لیے میں نے اپلائی کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے پھر آپ کل آ جائیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر میں نے اللہ کا نام لیا، تو انٹرویو کے لیے پہنچ گئے یمی آئس کریم میں۔
اس سے پہلے میں آگے چلوں، آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو بہرحال ہم پہنچے، بیٹھے باہر، تو سیٹھ صاحب نے بلا لیا، بہت بڑا آفس تھا، سیٹھ اجاز نام تھا ان کا۔ تو ہم اندر چلے گئے، تو انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا ہاں جی نوکری کرنی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل کرنی ہے۔ کتنی تنخواہ لیتے تھے وہاں؟ میں نے کہا جی یہ اتنی، میں اس سے 3 گنا دوں گا آپ کو، اور 3 ماہ بعد 3,000 اور بڑھاؤں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور 1 آدھ دن میں آپ کو بلا لوں گا۔ میں جی ٹھیک ہے، آپ کو اسسٹنٹ بھی ملے گا۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہے۔ میں نے یہ انٹرویو ہوا، ان کا شکریہ ادا کیا، اور میں گھر آ گیا۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن ان کی کال آئی، وہی لہجہ، نوکری کرنی ہے؟ میں جی بالکل کرنی ہے، تو کل آپ ڈیوٹی پہ آ جائیں، آپ کو آپ کا دفتر بھی دکھا دیں گے، اور جو آپ کے لیے اسسٹنٹ رکھا ہے وہ بھی، اور باقی سٹاف سے بھی آپ کو ملا دیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو اب باقی اس کہانی کا، اپنی سچی کہانی کا باقی حصہ اس سے اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ دے، اور اپنے جناب سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق دے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ شکریہ میرے دوستو، اللہ حافظ۔